ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے سفیان ایم بی، تو ان کا بھی تبصرہ آیا ہے اور انہوں نے اس خاص کا اظہار کیا ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ اور ان کے ساتھ، یعنی ان کے جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں تو کوئی عذر نہیں ہے، لیکن جو میں نے طرز گفتگو ان کا دیکھا ہے، وہ پہلے تو یہ فرما رہے تھے کہ احمدی دوست جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے، اور اچانک بیچ میں انہوں نے کہا نام لے کر کہ جی جوزف بٹی صاحب جو ہیں ان کا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مرزئی کہیں۔ میں ان سے پہلے تو یہ درخواست کروں گا کہ وہ مسیح کو مارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو براہ کرم ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ خود ہی مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہار جیت نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی برتری ثابت کریں کہ اس میں، اس نقطہ نظر کو ماننے سے، اس مذہب کو ماننے سے انسان میں وہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خدا کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کو آپ یسوع یا یہوشوا کہتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ تو مسیح فرما رہے ہیں کہ تمہاری گفتگو سے ان کو اندازہ ہوگا کہ تم کس درخت کے پھل ہو۔ آگے وہ فرماتے ہیں جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری مرضی پر چلتا ہے، وہ فرما رہے ہیں جو میرے باپ آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ تو محترم سفیان صاحب دیکھیں، یہ مسیح کی تعلیم ہے کہ جو اس کی تعلیم کے مطابق اپنے اخلاق نہیں بناتا، اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، ان کو وہ کہتے ہیں اے بدکارو، اے بدکارو۔ تو حضرت یسوع مسیح کی تو یہ تعلیم ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ گولڈن تعلیم کے نام سے مشہور ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی اس نام سے پکارے جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، تو پھر مسیح کی تعلیم کرتے ہوئے ہماری بات نہ مانیں، خود مسیح کی تعلیم کے مطابق آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی اسی نام سے پکاریں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب میرے بھائی، مسیح نے تو اپنے فرقہ کا کوئی نام نہیں رکھا خود، لیکن ہمارے جو سربراہ ہیں، ہمارے جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ایک نام دیا ہے ہمیں، قرآن نے ہمیں ایک نام دیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے فرقہ کا نام رکھا ہے مسلمان فرقہ احمدیہ، تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اسی نام سے پکاریں، اور آج قرآن کریم میں ہمیں مسلمان کہا ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے رویے ٹھیک کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات مانیں، ہم کہتے ہیں کم از کم جن کی اتباع کا آپ دعویٰ کرتے ہیں ان کی تو بات مانیں. پھر اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا مسیح باب 5 ہے آیت نمبر 29، اس میں پطرس نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ خدا کی تعلیم کا زیادہ لحاظ رکھو بنسبت آدمیوں کی تعلیم کو. آپ ہمیں احمدی کہہ رہے تھے اور اس کے بعد ایک انسان نے آپ کو کہا نہیں ان کو مرزائی کہو، تو آپ نے خدا کی تعلیم چھوڑ دی، اپنے یسوع مسیح کی تعلیم اسی وقت خیر بات کہہ دی اور اس کی بات میں آ کے آپ نے مرزائی کہنا شروع کر دیا. تو محترم پہلے اپنے رویے ٹھیک کریں. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن انہی شرائط کے مطابق جب آپ کا جی چاہے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی آپ نے حوالہ دیا ہے جی وہ شکست دے دی، بٹی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بھی ایک ایسا پروپیگنڈا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. اسی گفتگو میں نے ان سے پوچھا تھا، ایک حوالہ مانگا تھا، آج اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں گا. وہ یہ ہے لوکا کی انجیل ہے، باب نمبر 24 ہے، آیت نمبر 44 میں لکھا ہے کہ مسیح نے کہا کہ موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت جو باتیں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا اور کتاب مقدس کو سمجھیں، اور آگے لکھا ہے اور ان سے یوں کہا، لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں سے جی اٹھے گا. تو میں نے ان کو کہا تھا بٹی صاحب کو کہ آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. موسیٰ کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، بتائیں مجھے موسیٰ کی کتاب میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح خاص موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اعمال کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 23 میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنی کتاب میں یہ پیش گوئی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی اس نور کا اشتہار دے گا. دوسرا مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ موسیٰ کی کتاب میں یہ کہاں پیش گوئی ہے، یہ اضافہ ہے. آج تک کسی مسیحی نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا چیلنج ہے پوری مسیحی دنیا کو، آپ شاگرد اور استاد سمیت، کہ پہلے مجھے اس کا جواب دیں یہ پیش گوئی کہاں ہے. اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ثابت ہو گیا کہ آپ کی بائبل جو ہے وہ غلط بیانی کرتی ہے. تو پھر بات وہی، ہم نے فیصلہ تو یہی کرنا ہے نا، کون غلط ہے کون سی ٹھیک ہے. تو براہ کرم اس وقت سے میرا مطالبہ ہے، آج تک بٹی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، تو پلیز اس کا جواب دیں. باقی انشاءاللہ آپ کا چیلنج قبول ہے، آپ کا جب چاہے جی چاہے اس پہ بات کریں گے، لیکن آپ کے جو ہے جو چینل وغیرہ اس پہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم مشترکہ کوئی ایسا لاہ عمل بنا لیں گے کہ جس پہ بیٹھ کے ہم بات کریں، تو ضرور کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے، بہترین ہے. تے